السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ غزلیات کی پہچان کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں غزلیات کی پہچان، جن میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے مولانا الطاف حسین حالی کی غزلیات کے بارے میں۔ ہم آپ کو قافیے اور ردیف کے بارے میں بتائیں گے، جس سے آپ کو غزلیات کی پہچان کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ بآسانی اس چیز کو بھانپ پائیں گے کہ آیا یہ غزل حالی کی ہے یا اکبر کی۔ تو سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کی غزلیات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی 10 غزلیات کی پہچان کچھ یوں ہے: نون گنا نا تھا، نون گنا سے ہم، نمبر 3 رے کہاں۔ جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ غزل نمبر 1 جو ہے اس کی پہچان ہے نون گنا نا تھا، تو اس میں نون گنا جو آپ کو کوسین میں دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جو قافیہ ہوگا اس کے لاسٹ میں نون گنا آ رہا ہوگا اور اس کا جو ردیف ہوگا وہ نا تھا ہوگا۔ اسی طرح غزل نمبر 2 میں پھر سے نون گنا سے ہم، یعنی کہ جو قافیہ ہوگا اس کے آخر کا جو حرف ہوگا وہ نون گنا ہوگا اور اس کا جو ردیف ہے سے ہم ہوگا۔ اسی طرح سے غزل نمبر 3 رے کہاں، رے کو کوسین میں لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قافیہ جو ہوگا اس کا لاسٹ حرف، جو آخری حرف ہوگا وہ رے ہوگا اور اس کا جو ردیف ہے وہ کہاں ہوگا۔ غزل نمبر 4 نون گنا میں، یعنی کہ نون گنا جسے کوسین میں لکھا گیا ہے، نون گنا قافیے کے آخر میں آئے گا اور میں اس کا ردیف ہوگا۔ غزل نمبر 5 یاد رہے۔ اسی طرح سے غزل نمبر 6 حمزہ بڑیے کو جو کوسین میں لکھا گیا ہے، یہ اس کے قافیے کے لاسٹ میں آئے گا اور اس کا ردیف گا ہوگا۔ اسی طرح سے غزل نمبر 7 حمزہ چھوٹی یہ بہت، حمزہ چھوٹی یہ جو کہ کوسین میں لکھا گیا ہے، یہ قافیے کے لاسٹ میں آئے گا اور اس کا ردیف بہت ہوگا۔ اسی طرح سے غزل نمبر 8 تی جاتی ہے، تی کوسین میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو قافیہ ہوگا اس کے لاسٹ میں تی آئے گا، تے چھوٹی یہ تی، اور اس کا جو ردیف ہوگا جاتی ہے ہوگا۔ غزل نمبر 9 نون گنا رہے، یعنی کہ اس کے قافیے کے آخر میں نون گنا آئے گا اور اس کا جو ردیف ہے وہ رہے ہوگا۔ غزل نمبر 10 نون گنا کی طرح، تو اس کے قافیے کے آخر میں نون گنا آئے گا اور اس کا ردیف کی طرح رہے گا۔ یہ تھی مولانا الطاف حسین حالی کی 10 غزلیات اور ان کی پہچان۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی غزلیات کی پہچان کے بعد اب باری آتی ہے اکبر اعلیٰ آبادی کی غزلیات کی پہچان کی۔ سب سے پہلے جو اکبر اعلیٰ آبادی کی غزل نمبر 1 ہے اس کی پہچان ہے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح غزل نمبر 2 نون گنا کی، یعنی کہ اس کا جو قافیہ ہے اس کے لاسٹ میں نون گنا آئے گا، لاسٹ کا حرف جو ہے وہ نون گنا ہوگا اور اس کا ردیف کی ہوگا۔ غزل نمبر 3 نے والے، یعنی کہ اس کا جو قافیہ ہوگا اس کے لاسٹ میں نون بڑی یہ نے آئے گا اور اس کا ردیف والے ہوگا۔ غزل نمبر 4 رے ہے، رے کو کوسین میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو قافیہ ہوگا اس کے لاسٹ کا جو حرف ہوگا وہ رے ہوگا اور اس کا ردیف ہے ہوگا۔ غزل نمبر 5 نا ملا، غزل نمبر 5 کی پہچان نا ملا، ہر شعر کے آخر میں نا ملا آئے گا۔ غزل نمبر 6 کر دیا۔ غزل نمبر 7 الف ملتا نہیں، الف کو کوسین میں لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قافیے کے لاسٹ کا جو حرف ہوگا وہ الف ہوگا اور ردیف ملتا نہیں۔ غزل نمبر 8 میم ہوں گے، میم کو کوسین میں لکھا گیا ہے تو میم اس کے قافیے کے لاسٹ کا حرف ہوگا اور اس کا ردیف ہوں گے رہے گا۔ غزل نمبر 9 لام رہا ہے، لام کو کوسین میں لکھا گیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ لام اس کے قافیے کے لاسٹ کا حرف ہوگا اور رہا ہے اس کا ردیف ہوگا۔ غزل نمبر 10، لام سے اٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قافیے کا لاسٹ کا ورڈ لام ہوگا اور اس کا ردیف سے اٹھتا ہے ہوگا۔ تو یہ تھی اکبر علی آبادی کی غزلیات، 10 غزلیات کی پہچان جو کہ آپ کو ابھی بتائی گئی مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر علی آبادی کی غزلیات کی پہچان۔ امید ہے کہ اگر آپ اس کی تیاری اچھے سے کر لیں گے تو آپ کو ان کی غزلیات کی پہچان کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔